گوملزام ڈیم کا آج ہم یہ جو تقریباً 2 لاکھ ایکڑ زمین مزید اب اس سے کاشت ہوگی، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمیں اب سارے پاکستان کو دیکھا اور جو چیزیں جگہیں بتائیں، وہ جگہیں جدھر ابھی تک کوئی فصل نہیں اگ رہی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا، تو ہمیں اب جو اپنی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرنا ہے، اتنا ہمارے پاس پانی ہے، انڈس کے اندر اتنا پانی ہے، یہ جو سارے 5 دریا ہیں، یہ سلیمان سے جو نیچے آتے ہیں پہاڑوں سے، ان میں سے کتنا پانی آتا ہے، اس پانی کو ہم نے سٹور کیسے کرنا ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان کی یہ یعنی 50 سال کے بعد پہلی دفعہ ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں، اور انشاءاللہ 10 سالوں میں ہم نے 10 ڈیمز کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے بننے کا۔ ہمارا بھی تقریباً 14 MAF پانی سٹور کر سکتے ہیں، اس کو ہماری کوشش ہے 25 پہ لے کے جائیں اور اس کو ڈبل کر دیں۔ تو یہ ہمیں سب سے پہلے تو پانی کتنا ہے، اس کو ہم نے بچانا کتنا ہے، اس کو کیلکولیٹ کریں، پھر جو پانی بچے اس کا بہتر استعمال کیسے کرنا ہے۔ ابھی ہم استعمال بھی ٹھیک نہیں کرتے تاکہ ہم اپنی زمین سے زیادہ پیداوار لیں، تو یہ چیلنجز ہیں۔ اور پھر ریسرچ، دیکھیں جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے، اور ہماری بڑی زبردست ریسرچ ہوتی تھی، ہم جب بڑے ہو رہے تھے فیصل آباد یونیورسٹی کی بڑی ریپوٹیشن تھی ساری جگہ، بڑی لوگ تعریف کرتے تھے اس کی، اس کے بعد ساری ہماری ریسرچ چلے گی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کی پیداوار ہمارے سے زیادہ ہے، ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ امریکہ اور یہ یورپ کی، ہم تو بات کریں اپنے ہمسائے کی جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، اس کی ہمارے سے زیادہ پیداوار ہے کیونکہ وہاں بھی ریسرچ زیادہ ہے۔ تو اس لیے سیڈ ڈیولپمنٹ، اس کی ریسرچ کرنا، پانی کا بہتر استعمال کیسے کرنا، اپنی پیداوار کو بڑھانا، نئی ٹیکنالوجیز کا کیسے استعمال کرنا، اب اس طرف ہم نے جانا ہے۔ اور پھر ہمارے ہی جو سارے علاقے پڑے ہیں، جس طرح قبائلی علاقے کی بات کی ابھی جمشید نے، یہ سارا وزیرستان پڑا ہے ہمارا، یہ بہت بڑے علاقے پڑے ہیں ادھر۔ اب ان علاقوں کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے، ایک چیز تو پاکستان میں شروع ہوگی، مثلا زیتون، پورا زیتون کا انشاءاللہ انقلاب آ رہا ہے ساری جگہ، اور پختونخوا میں خاص طور پہ، اور یہ سارے قبائلی علاقے میں، یہ بلوچستان تک ہم زیتون اگا سکتے ہیں۔ اور زیتون ایک کیش کراپ ہے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بڑا فائدہ ہوگا، بڑی مہنگی بکتی ہے زیتون کا تیل، لیکن یہ دنیا میں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں ہم نے ریسرچ کی ہے کہ بہترین علاقے ہیں پاکستان میں، اور بہت زیادہ علاقے ہیں زیتون کے۔ پھر اور بڑے کیش کراپس ہیں، مثلا ایووکاڈو ہے۔ اب ایووکاڈو ساری سبزیوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ وٹامنز ہیں اس میں۔ ہمارا ملک بہترین ملک ہے ایووکاڈو اگانے پہ۔ میں نے اپنے گھر میں اگایا، ایکسپیریمنٹ کیا، زبردست اگتے ہیں۔ تو دکان میں پتہ چلا ایک ایووکاڈو 700 روپے کا بکتا ہے، تو یہاں ہمارے تو اتنا ہی جگہ ہے اگانے کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ، انسان کو اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے، آگے کا سوچنا پڑتا ہے، اگلی الیکشن کا نہیں، اپنی اگلی نسلوں کا سوچنا پڑتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے پورا کہ جس طرف اب ہم نکل گئے ہیں، پہلی دفعہ میرے خیال میں 60s کے اندر ایوب خان کے دور میں ایگریکلچر کے اوپر کام ہوا تھا، انشاءاللہ اب ہمارے دور میں جو کام شروع ہوا ہے، آپ دیکھیں گے ہر سال اب ہم اس سے انکریمنٹ انکریز کرتے جائیں گے۔ ہم نے جو پلاننگ اب پوری کی ہے کہ ہم نے کون سی نئی، اب دیکھیں اب دنیا کے اندر پام آئل ہے جس کے اوپر جس سے اصل ہمارا جو کوکنگ آئل ہے، جو گھی ہے، وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے 70%، اس کی دگنی ہو گئی ہے قیمت دنیا میں۔ ہم یہ سارا کچھ پام آئل سیڈ خود اگا سکتے ہیں، ہم سویا بین اگا سکتے ہیں، یعنی ہم سارا کچھ پاکستان میں اگا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو اب سے ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی مسئلے آئیں، پاکستان میں ساری چیزیں جو بنیادی ضروریات ہیں ہماری، دالیں مثلاً، عام آدمی دال کھاتا ہے، یہ بھی دن آنا تھا سوچے کہ 70% دال ہم باہر امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے پاکستان میں اگانی، ہماری ساری پلاننگ اب اس طرف ہے کہ پانی کو سٹور کرنا، اس کا بہترین استعمال کرنا، وہ علاقوں کو نیچے لے کے آنا کاشت میں جو اس وقت بنجر پڑے ہوئے ہیں، جس طرح یہ دیکھتے دیکھتے ڈی آئی خان کا یہ جو 2 لاکھ ایکڑ اب یہ کاشت ہوگی، اور یہ ایسی زمین ہے کہ سب سے زیادہ پیداوار دے گی، کیونکہ اس میں یہ بالکل ورجن ٹیریٹری ہے، اس میں سب کچھ، یعنی زمین میں بہت جان ہے اس وقت۔
جن زمینوں پہ زیادہ کاشت کرتے رہتے ہیں ان کی پیداوار کم ہوتی جاتی ہے. یہ تو بالکل ورجن ٹیریٹری، یعنی یہ ہر چیز میں، کپاس میں انشاءاللہ سب چیز میں یہ سب سے زیادہ پیداوار یہاں مل گئی. پھر چولستان میں علاقے ہیں، وہاں اگر ہم پانی کا صحیح استعمال کر لیں، ایسے ایسے ملک ہیں جنہوں نے اب، اور چین نے ہمیں، میں جب چائنا گیا تو انہوں نے ہمیں ڈیمونسٹریٹ کہ انہوں نے ریگستان کے اندر انہوں نے فصلیں اگا دی ہیں، نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. تو ہم نے اب استعمال کرنے اپنے وہ علاقے جو ابھی تک ہم نے کاشت پہ نہیں تھے، انشاءاللہ ان کے اوپر پورا زور لگائیں گے اور ان کو کاشت کے نیچے لے کے آئیں گے. نئی جس طرح میں نے کہا ایووکاڈو ہے، سویا بین ہے، نئے فروٹس ہیں، یہ سارے ہم فیصلہ کریں گے کس زون میں کون سی چیز کا سب سے بہتر فائدہ ہوتا ہے، کیش کراپس کون سی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر اب نکلے ہوئے ہیں. اور یہ جو آج انیشیٹو ہے کہ یہاں ایگریکلچر یونیورسٹی کا، یہ بہت ضروری تھا یہاں، کیونکہ ڈی آئی خان کے اندر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اگر یہاں ریسرچ ہو. ادھر میاں والی میں جو میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے، اس کے اندر بھی ہم ایک باہر سے جو دنیا کا ٹاپ ایگریکلچر کی انڈسٹری ہے ہالینڈ کی، اس سے ہم نے کولیبریشن کی ہے. ادھر ہم بنا رہے ہیں ایگریکلچر ریسرچ کے لیے، تاکہ ہم آپ کو اس سارے علاقے کو ہم بتائیں کہ بہترین لیٹسٹ پریکٹسز کیا ہیں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے. اور پھر چائنا کے ساتھ ہماری اگریمنٹ ہوئی ہے سی پیک کے اندر کہ ہم نے ان سے بھی جو ان کی ٹیکنیکس ہیں، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں. چائنا میں مثلا دودھ ہے، گائے ہمارے سے کوئی 3-4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے گائے وہاں. تو ہمارا اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں، ہمارے اتنے زیادہ گائے بھینسیں ہیں لیکن دودھ بہت کم ہے، ملک کے لیے کافی دودھ نہیں، اور جو دودھ ہے وہ بدقسمتی سے زیادہ تر اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اور وہ ہمارے بچوں کے لیے برا ہے. تو دودھ کے اوپر پورا زور لگائیں گے، کیسے ہم اپنی جو بریڈ ہے، جو نسلیں ہیں، ان کو بہتر کر سکتے ہیں.